ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا۔ اس سے پہلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے بنی اسرائیل کی طرف تورات لے کر، تو بنی اسرائیل کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، سر کے بالوں کو کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتخذوا العجل، بچڑے کو ٹھہرا لیا تھا، یعنی معبود ٹھہرا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کے رب کی طرف سے ان پر اللہ کا غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں بھی ذلت، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہم سزا دیے بغیر ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو پکڑیں گے، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی شرک، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں نا، کہ اللہ گویا، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو اللہ نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جو توبہ نہ کریں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، جن لوگوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا، لیکن اس کے بعد توبہ کر لی۔ یعنی اصولی طور پر پہلی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ نے سزا بیان کی ہے مشرک کی، اور آگے اللہ نے استثناء کیا کہ جو توبہ کر لیں گے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئیں کا مطلب شرک سے توبہ کر کے دوبارہ توحید کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ ان ربک من بعدها، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد کا مطلب اس توبہ کے بعد۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے آپشن ہے، کتنا بڑا آپشن ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے سزا بیان کی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، لیکن پھر اللہ نے مستثنیٰ کر دیا کہ جو ان میں سچی توبہ کر لے گا وہ سزا سے بری ہے۔ تو سامری جادوگر نے توبہ نہیں کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر بد دعا دی۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس۔ سامری جو تھا نا، جس نے یہ بچڑا بنایا تھا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے۔ اب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ جب سامری سے پوچھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو نے قال فما خطبک یا سامری، دیکھیں قوم نے جب بچڑے کی عبادت کی ہے تو وہ تو گڑ گڑانے لگی، اور حکم نازل ہوا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ قتل کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی ہے، تو بس اللہ توبہ قبول کر لے گا، یعنی آخرت میں اب سزا نہیں ملے گی، دنیا کی سزا تو ہوگی۔ اب وہ قتل کیا یا نہیں کیا اس سے روایتیں خاموش ہیں، ہو سکتا ہے قتل کیا ہو سکتا ہے اللہ نے، جب بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کے لیے تیار کر دیا تو اللہ نے معاف کر دیا، یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی قتل بھی نہ کیا ہو۔ لیکن سامری کا جو معاملہ تھا، جو اس کا بانی تھا، جس نے بچڑا بنایا تھا، حضرت موسیٰ نے جب اس سے پوچھا ما خطبک یا سامری، تو نے یہ کیا ہے، یعنی سارے شرک پر ڈالنے والا تو ہے نا، تو اس نے کیا کہا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ بھئی میرے دل میں ایک بات آئی تھی اور جبریل کے گھوڑوں کی ٹاپ جہاں تھی وہاں سے میں نے مٹی لی اور یہ کیا اور یہ کیا اور ایسے میں نے بنا دیا، میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی۔ تو آگے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سامری کو بد دعا دی، قال فاذهب، دفع ہو جا یہاں سے، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، پوری زندگی تو یہ کہتا رہے گا مجھے چھوؤ نہیں، کوئی کوڑ کی بیماری لگ جائے گی جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بیماری ایسی ہوتی تھی کہ جو اس کے قریب جاتا اس کو بھی لگ جاتی، تو دور بھاگتا رہے گا لوگوں سے، لوگ بھی بھگاتے رہیں گے تجھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرا ایک وقت مقرر ہے جس کی اللہ کبھی مخالفت نہیں کرے گا، وہ وقت مقرر یہی ہے کہ موت کا جب وقت آئے گا اس میں تیرے لیے الگ سزا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ چونکہ سامری کو بد دعا دے چکے تھے، اس بد دعا کی وجہ سے سامری کو سے توبہ کی توفیق چھن گئی، اور وہ ساری زندگی دنیا میں بھی ذلت، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کوڑ یا برس کی بیماری، یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری کہ لوگ اس کے قریب ہی نہیں جا سکے، اور موت کے بعد جو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے جو مشرک کو دیا جائے گا، یہ سارا عذاب اس کے لیے مقدر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا جرم اتنا بڑا تھا
کہ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بد دعا کروائی گئی اس کے لیے۔ لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہی ہے، جو لوگ برا عمل کریں گے پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اچھا، یہاں علماء یعنی ایک آیت قرآن سے، اس آیت سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو یقینی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ گناہ کرتے ہوئے یہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ توبہ کر لیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی انسان کو، دل ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے سامری بھی تو توبہ کر سکتا تھا نا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دے دی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے دل سخت ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ بد دعا نہ دیتے، اللہ ہی اس کے دل پہ مہر لگا دیتا۔ جیسے فرعون نے جب توبہ نہیں کی تو آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے کیا بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ فرعون کے دل پر ایسی مہر لگا دے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے، یہ فرعون توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا، تو یہ تو اتنے بڑے جرائم کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اتنے ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جلالی شان تھی اور جو آپ کی ایک جلال تھا آپ کی طبیعت میں، اس جلال نے اس کا تقاضا کیا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ تو بعض دفعہ بد دعا لگ جاتی ہے کسی کی، اور بعض دفعہ اللہ ہی توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، نارمل حالت میں آئے، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو آپ نے تختیوں کو دوبارہ جا کے اٹھایا۔ دیکھیں میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دین اسلام اور اللہ کا دین کیسا نیچرل ہے، فطرت ہے، فطری مذہب ہے۔ یعنی سب چیزیں ہو رہی ہیں، غصہ بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ دیندار بن کے ایک الگ سے ہی ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ایک الگ ہی ان کی نیچر بن جاتی ہے، ایسا لگتا ہے یہ معاشرے کے فرد ہی نہیں ہے، کوئی اور ہی دنیا کی مخلوق ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ حقیقی دین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ جہاں بھی آپ ایک پریکٹیکل لائف میں زندگی گزاریں گے، نیچرل لائف ہوگی آپ کی، اس میں خوشیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گے، غصے بھی ہوں گے، مار دھاڑ بھی ہوگی، چیخو پکار بھی ہوگی، خوش مزاجی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو ہم تمام پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں واپس آئے ہیں، قوم الٹے کام کر رہی ہے، غضبناک ہو رہے ہیں، تختیاں ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ کو ندامت بھی ہوئی کہ بھئی میں نے کیا کیا، پھر جا کے تختیاں واپس اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو اٹھایا، وفی نسختها، اللہ فرماتے ہیں اس کے نسخے میں، یہ نسخہ کا مطلب جو لکھی ہوئی تحریر ہے اس میں کیا تھا، ہدن، ہدایت تھی، گائیڈنس تھی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا، ورحمتن، اور رحمت تھی، ظاہر ہے اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ کس کے لیے رحمت تھی؟ للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رہب یرہبو کا معنی خوف زدہ ہونا، ڈرنا، اسی سے راہب نکلا ہے۔ عیسائیوں میں جو راہب ہوا کرتے تھے نا، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے بیٹھ کے، تو یعنی یوں کہا جاتا تھا دنیا سے بے رغبتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو جن کے دل میں بھی اللہ کا خوف تھا ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت۔ قرآن اپنے بارے میں بھی یہی کہتا ہے ھدی للمتقین، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی، اس سے ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ یہاں تورات کے بارے میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانی ہدایات سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی طرف میلان ہے۔ جو چاہتے ہی نہیں ہے ہدایت، ان کو آسمانی کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بھی بد دعا دے دی اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی، اور بچڑے کی جنہوں نے عبادت کی تھی ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا بغیر قتل کے چھوڑ دیا گیا، یعنی حالات جب معمول پہ آ گئے تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا بھئی اب تم یہ جو تورات ہے اس پر عمل کرو۔ اب ظاہر ہے اس تورات میں احکام تھے مشکل، اور بنی اسرائیل کی نالائقیاں مشہور تھیں،
تو کچھ نہ کچھ تو مشکل حکام ضرور تھے، یعنی سارے حکام مشکل نہیں ہوتے، لیکن کچھ حکام تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کے کلچر کے اور ان کی روایات کے اگینسٹ جا رہے تھے، ان کی خواہشات کے اگینسٹ. تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے تورات لے کر آئے ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ نے دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے اپنی طرف سے اللہ کی طرف کچھ منسوب کر دیا ہو؟ نہیں، بڑی نالائقی کی بات کی ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم کیسی بات کر رہی ہے. خیر جی، اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ ان نالائقوں کی تسلی کے لیے آپ یہ کریں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنا کے لے جائیں. لوگوں نے ہی کہا کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ جائیں گے کوہ طور پر، اور وہ اللہ کا کلام براہ راست سنیں گے کہ اللہ انہیں یہ بتائے گا کہ واقعی میں نے یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، تاکہ ان کا کوئی اطمینان ہو جائے. تو حضرت موسیٰ نے قوم کی پیشکش مان لی اور اللہ نے بھی پرمیشن دے دی آپ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹڈ 70 لوگ قوم سے منتخب کیے. وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کی بات قوم سنتی تھی، تاکہ یہ آ کے گواہی دیں گے تو قوم جو ہے وہ یقین کر لے گی. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ہمارے وقت مقرر کے لیے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا کوہ طور پہ آنا فلاں وقت میں، تو اس وقت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے. اب یہاں قرآن میں واقعہ درمیان میں حذف ہے، دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ 70 آدمی جب گئے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، ان کو بتایا میں نے آپ کو تورات دی ہے. ان 70 لوگوں نے یہ بات سنی، تو پھر یہ کلام سنا تو 70 کے 70 کمبخت کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. اے موسیٰ، یہ جو ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لہذا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. دیکھیں، جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے. یعنی ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے نہیں لانا ہوتا اس کو تو آپ جتنے دلائل دکھاتے چلے جائیں گے وہ اس کو اطمینان نہیں ہوگا. تو جن کی طبیعت میں ہی مرض ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آتے. تو یہ کیا کہنے لگے، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے. جب آپ نے اللہ کا کلام سنوا دیا تو اللہ دکھاتے کیوں نہیں ہم کو؟ آپ اللہ کو غضب آیا، اور کیا ہے، فلما اخذتهم الرجفہ، ایک کپاہٹ نے ان کو پکڑ لیا. دوسرے مقام پہ ہے صاعقہ، بجلی کی کڑک نے. تو دونوں چیزیں ساتھ ہوئی تھیں، بجلی بھی کڑکی تھی، اور یعنی جو بھی آسمانی آفت آ سکتی تھی ان کے اوپر آئی. بجلی بھی کڑکی، زلزلہ بھی آیا، جس سے یہ ہلاک ہو گئے. اب جب 70 کے 70 بندے ہلاک ہو کے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو اللہ نے ان کو سزا دی ہے، بالکل برحق سزا دی ہے، لیکن یہ تو میرے لیے اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی. اس لیے کہ جب میں واپس جاؤں گا قوم کے پاس تو قوم کیا کہے گی؟ میں کہوں گا کہ وہ 70 آدمی اللہ نے مار دیے، تو میری بات پر قوم یقین کیسے کرے گی؟ جو قوم میری تورات میں شک کر رہی ہے وہ اس بات پہ کیسے یقین کرے گی یہ گواہ مر گئے؟ تو یہ تو اور میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اس لیے موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ ظاہر ہے جب وہ واپس جائیں گے اور قوم کہے گی کہ بھئی وہ گواہ کہاں ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے تورات دیتے ہوئے، اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ سے بات، اللہ کا کلام سنا ہے، وہ قوم کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ مر گئے. تو وہ کہیں گے یہ تو آپ نے ان کو خود سے مارا ہے ان کو، تاکہ معاذ اللہ نقل کفر آپ کے پاس جو ہے اپنے تورات کے برحق ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، اور جو گواہ تھے وہ آپ نے مار دیے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے اب دعا مانگنے لگے، ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ تو اگر چاہتا تو پہلے ہی ان کو ہلاک کر سکتا تھا اور مجھے بھی. یعنی میں یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے پتہ ہے تو نے ان کو بطور سزا کے ہلاک کیے، یہ میں جانتا ہوں. تیری نیت مجھے آزمائش میں ڈالنے کی نہیں ہے، تیری نیت یہ نہیں ہے کہ گواہی مر جائیں، تیری نیت تو یہی ہے کہ یہ بطور سزا کے. کیونکہ اگر تیری نیت بطور سزا کے ہلاک کرنے کی نہ ہوتی، طبعی موت دینا ہوتی، تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی موت دے سکتا تھا، ان گواہوں کو بھی اور مجھے بھی، تاکہ ہم اس فتنے میں پڑتے ہی نہیں. طبعی موت کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی مر جاتے، میں بھی دنیا سے چلا جاتا. تو موت اور زندگی تو ایک نارمل روٹین کا حصہ ہے. اب جو تو نے ان کو موت دی ہے نا، یہ موت دینا اس کی علامت ہے بطور سزا کہ تو نے ان کو موت دی ہے، یہ میں جانتا ہوں. یعنی مجھے تیرے حکم پہ اعتراض نہیں ہے،
لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ تیری حکمت اپنی جگہ درست ہے، سزا کے طور پہ تو ان کو موت دے رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے، بما فعل السفہاء منا، ہم میں چند بیوقوف لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ہم سب کو اے اللہ تو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو لوگ مجھے بھی ملامت کریں گے، ہارون علیہ السلام کو بھی، ہم تو فتنے میں آ جائیں گے۔ اس فتنے کو ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔ ہم تو اپنی پوری قوم کی مخالفت سوائے چند لوگوں کے، قوم میں زیادہ تر تو نالائق لوگ ہیں، یہ تو میں ہلاک ہو رہا ہوں، تو یہ ہلاک نہیں ہو رہے۔ یعنی تو گویا ان بے وقوفوں کو ایسی سزا دے رہا ہے جس میں مر یہ رہے ہیں لیکن معنوی طور پر ہلاکت میری ہو رہی ہے۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس اشکال کا جواب دیا کہ اللہ میں تجھ پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ اعتراض تو بنتا ہے نا کہ یہ تو میرا ہی الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ اس آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اے اللہ تو چاہتا تو مجھے بھی اور ان کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یعنی یہ مختصر کلام ہے لیکن اس کے اندر بہت سے جملے محذوف ہیں۔ یعنی تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، جو کہ ایک طبعی موت ہوتی، تو وہ موت بطور سزا کے نہیں ہوتی، لیکن تو نے ہمیں پہلے ہلاک نہیں کیا، اب تو ان کو ہلاک کر رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے تو نے بطور سزا کے ہلاک کیا ہے، تو تیرا یہ عمل بالکل درست ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تیری حکمت اپنی جگہ، تو نے ظلم نہیں کیا، لیکن اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے حقیقت میں۔ یعنی نتیجے کے لحاظ سے تو چند بے وقوفوں کی غلطی کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہو رہے، میں ہلاک ہو رہا ہوں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ایمان والے ہلاک ہو رہے ہیں، میں اور ہارون ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یعنی واضح طور پہ اللہ سے ریکویسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں نا، ڈر بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کہے گا اے موسیٰ تو میرے حکم پہ اعتراض کرتا ہے، اس لیے گول مول بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کھل کے بات نہیں کر رہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تیری آزمائش ہے اور ہم سب کے لیے آزمائش ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے یہ تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، اس آزمائش کے ذریعے تو جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا۔ یعنی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اب کہ بھئی گواہی مر گئے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہے گا تو سیدھے راستے پہ چلا لے گا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے کے بعد میری بات پر اور یقین کر لیں گے کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ 70 گواہ مر گئے تو یقیناً ان گواہوں کی نالائقی تھی جس کی وجہ سے وہ مرے ہیں۔ تو اللہ یہ آزمائش تو ہے، اس میں کچھ لوگ تو سیدھے راستے پہ چلیں گے اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب تیری مرضی، تو نے کیا کرنا ہے، یعنی میں نے تو اپنا پیغام ہے اللہ تجھ تک گول مول طریقے سے پہنچا دیا کہ یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام صاف طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ہلاک ہم ہی ہو رہے ہیں اللہ، نتیجے کے طور پہ نا جو رزلٹ نکل رہا ہے اللہ وہ یہی نکل رہا ہے کہ ہماری خیر نہیں ہے اب۔ انت ولینا، لیکن تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو زبردست مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ شاید ان 70 کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جو انہوں نے جرم کیا تو اللہ سب کی مغفرت کر دے، لیکن صراحتاً نہیں کہہ رہے کیونکہ ڈر بھی رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے کہ اللہ کہے گا ان نالائقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو۔ تو گول مول طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک اصول اور ضابطوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، تو ہم سب کی مغفرت کر دے، وارحمنا، ہم سب پر رحم کر، تو سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ تو پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا تاکہ یہ جا کے گواہی دے سکیں کہ ہم نے واقعی کلام سنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرے مقام پر ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام مزید دعا مانگ رہے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، اچھی زندگی لکھ دے، پاکیزہ زندگی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہَذَا یہاں ہودنا تھا، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا۔ اے اللہ ہم تیری طرف مائل ہوتے ہیں۔ قال عذابی، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے ان کو عذاب دے دیا تو جس کو میں چاہوں گا عذاب پہنچے گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن قاعدہ میرا یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے۔ یعنی اللہ نے ایک اپنا اصول بیان کر دیا کہ میں ٹھیک ہے عذاب دیتا ہوں جب چاہتا ہوں بندوں کو، اس کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن رحمت میری ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی۔
جیسے کہ اس موقع پر بھی آپ کی دعا قبول ہوگی اور ان کو میں زندہ کر دوں گا۔ تو رحمت کا اصول یہ ہے کہ وہ جب کسی بندے پر ہوتی ہے تو اس کے لیے اس بندے کا رحمت کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ رحمت کا مستحق نہیں بھی ہو تو میں کر دیتا ہوں، لیکن عذاب میں بغیر وجہ کے نہیں دیتا۔ تو ان 70 لوگوں کو جو میں نے عذاب دیا ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں، ان کا جرم تھا اس وجہ سے دیا ہے، لیکن اب جو ان پر رحمت ہونے والی ہے، ان کو میں سب کو زندہ کر رہا ہوں، اس رحمت کا کوئی سبب ضروری نہیں ہے، وہ میں ارحم الراحمین ہوں، آپ کو بھی فتنوں سے بچاؤں گا، ان کو بھی اور آگے بنی اسرائیل کو بھی۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک کو شامل ہے، لیکن خاص طور پر جو میری رحمت ہوا کرے گی وہ اس طرح نہیں ہوگی، وہ خاص لوگوں پہ ہوا کرے گی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یعنی میری رحمت سے ٹھیک ہے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گنہگار مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں اپنی خصوصی رحمت لکھوں گا ان لوگوں پر جو یہ والے اعمال کریں گے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یعنی قرآن اس کا بھی خیال کر رہا ہے نا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ عمل سے ہی پیچھے ہو جائے کہ اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے، جو مرضی کرتے چلو۔ تو اللہ نے بتایا کہ شامل ہر ایک کو ہے، لیکن جو میری خصوصی رحمتیں ہوا کریں گی وہ مخصوص لوگوں پر ہوں گی، جو جنت کی صورت میں رحمت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت کو لکھوں گا۔ یہاں رحمت سے مراد خصوصی رحمت ہے۔ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تقوی اور زکوٰۃ، اس سے دو عمل مراد نہیں ہے بلکہ یہ علامات ہیں، نمونے کے طور پہ بیان کیا۔ تقوی دل کے اعمال اور زکوٰۃ جسم کے اعمال۔ تو یعنی جو اپنے باطن کو بھی درست کر لیں اور اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست کر لیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، میں اپنی خصوصی رحمت انہی کے لیے لکھوں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اب دیکھیں بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام چل رہا ہے، لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے، وہ اللہ درمیان میں اپنا کلام ایڈ کر کے اس واقعے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے قرآن۔ اب قرآن موسیٰ علیہ السلام سے کے واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے اس نبی کی امت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قاعدہ تو میرا بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی ہے جو اہل اسلام کے لیے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا، الذین یتبعون الرسول، جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں، النبی، جو نبی بھی ہیں، الامی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو فالو کرتے ہیں، میں ان کے لیے یہ رحمت لکھوں گا۔ تو گویا اب یہ اللہ حضرت موسیٰ سے جو کلام چل رہا تھا نا، وہ کلام سے ہٹ کے اللہ اپنا کلام درمیان میں ایک نیا واقعہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کلام کو تجاوز کر کے اور بنی اسرائیل سے کلام کو ہٹا کر اس امت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے تاکہ اس امت کے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، ان کے دل متوجہ ہو جائیں کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس واقعے میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، بلکہ اب یہ سب تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نالائقی کر رہے تھے، تم نالائقی نہ کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کلیم اللہ دیے تھے، تو تمہیں بھی تو ایک رسول امی دیے ہیں، تو ان پر ایمان لے کر آؤ۔ تو قرآن درمیان میں چند آیتیں یہ اللہ کے دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف جائے گا۔ الذین یتبعون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں، نبی، جو نبی ہیں، الامی، جو امی ہیں۔ دیکھیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ جو راجح قول ہے جس پر ہر طرح کے دلائل منطبق ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی تو اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو منتخب کیا ہو، اور رسول کہتے ہیں وہ نبی جس کو مخصوص شریعت دی گئی ہو۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ بہت ساری چیزوں میں توراتی کے پابند تھے، لیکن مستقل شریعت بھی دی گئی ان کو۔ ہمارے نبی کو الگ شریعت دی گئی، چاہے الگ کتاب نازل ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، شریعت الگ ہونی چاہیے، تو اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی کا مطلب شریعت الگ دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو، بس جن کو بھی اللہ نے اپنا کلام وحی کی صورت میں نازل کیا اور بندوں میں منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی، کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اتباع کرتے ہیں ایک رسول کی جو کہ نبی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ کلام الٹ ہوتا نا کہ یہ لوگ اتباع کرتے ہیں ایسے نبی کی جو کہ رسول ہو، رسول ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ نبی رسول بھی ہیں۔
لیکن جب پہلے رسول کہہ دیا تو اب نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے. یہ ایک اشکال ہوتا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ایک رسول کو جو کہ نبی ہیں. میرا خیال ہے اشکال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول کے بعد نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے. نبی کے بعد تو رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو نبی ہیں عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے جو کہ رسول بھی ہے. لیکن یہاں معاملہ ہو رہا ہے الٹا کہ رسول ہیں جو کہ نبی، حالانکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رسول پیغمبروں میں بھی ہوتے ہیں، اور یعنی رسول کا جو اطلاق ہے نا قرآن میں، رسول کا لفظ وہ پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. نبی کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو یہاں رسول کے لفظ میں اس بات کا احتمال تھا کہ اس رسول سے بشر مراد ہے یا فرشتہ مراد ہے، تو نبی کے لفظ نے اس احتمال کو ختم کر دیا کہ وہ والے رسول جو نبی ہیں، جو صرف بشر میں، انسانوں میں ہوتے ہیں. تو ہم کسی فرشتے پر ایمان لانے کی بات نہیں کر رہے. جبریل ہماری مراد نہیں ہے، ہماری مراد وہ جو تمہارے درمیان انسان ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں، یہ تو عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ایسے رسول کو فالو کرتے ہیں جو نبی ہیں، جو انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ کہ ہیں بھی امی، تو امی ہو کے بھی ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کو فالو کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس یعنی کوئی کسی ادارے سے فارغ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں نا، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے انسان اور امی ہونے کے باوجود. کیونکہ عقل مند آدمی کے لیے پیغمبر کا امی ہونا یہ زیادہ اچھی صفت ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے اگر اس دور میں پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا، کوئی ٹیچر ہوتا، کسی ادارے میں پڑھے ہوتے، تو آپ جب اتنی بہترین تعلیمات امت کو دیتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلچر سے متاثر ہے، انہوں نے کچھ پروفیسرز ہیں جن سے پڑھا ہوا ہے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ہم بھی پڑھ کے یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی ایک الف اور با کی لکیر تک نہیں کھینچی ہے. آپ الف با تا سا کا فرق نہیں جانتے تھے. تو یہ چیز اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں انسانوں کے کلچر کا، انسانوں کے مزاج کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے. یہ خالصتاً خدائی تعلیمات ہیں جو انسانی جذبات اور انسانی نظریات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے. لہذا اب اس میں یہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہیں. ان کو صحیح ہی ماننا پڑے گا. جب انسان کوئی رائے پیش کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو فلاں نے بتایا ہے یا فلاں کلچر کا اثر ہے اس کے اوپر جو اس طرح کی بات کر رہا ہے. جیسے آج یورپ میں جو قوانین بن رہے ہیں، شراب کو لیگل کیا ہوا ہے، تو کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کلچر کا حصہ ہے. جو اسمبلیوں میں شراب کے بارے میں قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ شراب خود پیتے ہیں. تو انسان کلچر سے متاثر ہو کر قانون سازی کرتا ہے. تو اللہ کا قانون اس بات کے لائق ہے کہ اس میں کلچر کی آمیزش بالکل بھی نہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، یعنی بشر ہیں، اور امی ہیں. الذی یجدونہ، یہ وہ پیغمبر ہیں یجدونہ جن کو یہ لوگ پاتے ہیں مکتوبا عندہم فی التورات، لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں بھی. یعنی یہ لوگ ان کو اپنے پاس جو ان کے تورات ہے نا اس میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کا نام پاتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا یجدونہ مکتوبا فی التورات والانجیل، یہ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا عندہم، اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں. اس میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور آپ کا نام تھا وہ آیتیں چھپاتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا یہ آیتیں اوپن تو نہیں ہے، لیکن ان یہودیوں کے پاس جاؤ گے تو ان کے پاس جو تورات ہے، ان کے پاس جو انجیل ہے، اس میں وہ نام تمہیں مل جائے گا. تو اور دوسری بات یہ کہ علماء نے اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا ہے کہ جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئیں گے، ان کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اگر تورات اور انجیل میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو اس وقت یقیناً یہود احتجاج کرتے کہ یہ تو قرآن غلط دعویٰ کر رہا ہے. عیسائی احتجاج کرتے کہ یہ تو قرآن غلط دعویٰ کر رہا ہے، اور تاریخی طور پر وہ احتجاج اور وہ مخالفت نقل ہو کے آتی، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی تاریخی واقعات ہوئے ہیں
وہ سب ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض ہوئے وہ اعتراضات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ جیسے نبی نے اپنی منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا، اس پہ مشرکین نے کتنے اعتراضات کیے، وہ سارے اعتراضات تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، وہ سارے اعتراضات ہم تک ہیں۔ تو ہر طرح کے اعتراضات جو اس دور میں اسلام پر ہو رہے تھے وہ مورخین نقل در نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں نہیں ملتا کہ کسی ایک یہودی یا کسی ایک عیسائی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قرآن معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن میں تو تورات اور انجیل میں تو کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیتیں سن کے یہود و نصارہ خاموش تھے، اور بعض یہود تو ایمان اسی بیس پر لے کر آئے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات قرآن میں اور تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اور اب تو جو مناظر اسلام ہیں مختلف دنیا میں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، یا ان کے علاوہ اور جو ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں جو ہمارے مناظر گزرے ہیں جو اسلام اور کفر کا تقابل کرتے تھے، جن میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بڑا کردار ہے، آسمانی کتابوں کا کافی ان کا بھی وسیع مطالعہ ہے۔ تو ان جیسے اور بہت سارے دیگر علماء، انہوں نے تو وہ آیتیں کھول کھول کے حوالوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ یہ آیتیں خالصتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی اور شخصیت پہ یہ فٹ ہی نہیں ہو رہی، لیکن تحریف کر کر کے ان کے معنی مفہوم گھما گھما کے یہود و نصارہ نے اس میں تعویلات کی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن کو یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، اور ان رسول کی خاصیت کیا ہے، یعنی ان پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ان کا امی ہونا بھی ہے، تورات اور انجیل میں ان کا لکھا ہوا ہونا بھی ہے، یہی دلیل کافی ہے۔ لیکن ان کی تعلیمات خود اس کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ اچھی تعلیمات کبھی نہیں دیتا، کیونکہ جھوٹ وہ اس نے بولا اس لیے ہوتا ہے کہ میں قوم کا سردار بن جاؤں، لوگ مجھے پسند کریں، تو چار اچھی باتیں کرے گا، ان کے بیچ میں کچھ غلط باتیں بھی کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں، یأمرہم بالمعروف، یہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں الحمد سے لے کے والناس تک جتنی قرآن کی آیتیں ساری پاکیزہ باتوں کی تعلیم دے رہی ہیں اور غلط باتوں سے آپ کو روک رہی ہیں۔ یتیم کا مال کھانے سے روک رہی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے روک رہی ہیں، سود کھانے سے روک رہی ہیں، رشتہ داری توڑنے سے روک رہی ہیں، اور شرک سے روک رہی ہیں۔ تو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور یہ نبی ان کو برائیوں سے روکیں گے۔ ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے، یعنی کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں یہ۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر حرام کر رہے ہیں ناپاک چیزوں کو۔ یہاں نسبت مجازی ہے، دیکھیں حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی کو حلال و حرام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جو پیغمبر کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا مجازن، کیا مطلب حلال تو اللہ کرے گا لیکن اس حلال کرنے کو بیان پیغمبر کریں گے، تو اس لیے مجازی طور پر پیغمبر کی طرف نسبت کر دی۔ تو پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے، کیا مطلب؟ یہودیوں نے کچھ چیزیں اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں، حالانکہ وہ پاکیزہ تھیں، لیکن بطور سزا کے اللہ نے ان پر حرام کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حلال کر دیں گے کیونکہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ اصل وضع کے اعتبار سے حرام نہیں ہیں۔ جیسے اونٹ کا گوشت تھا یہودیوں پہ حرام تھا تو اللہ نے حلال کر دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے۔ اسلام میں جتنی چیزیں حرام ہیں ساری گندی، چھپکلی، چوہے، کتے، بلی کھانا، سور، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، یہ حرام کر دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ہٹا دیں گے ان سے اسر، وہ بوجھ، والاغلال، اور وہ طوق اور زنجیریں، کانت علیہم، جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ بہت سارے احکام تھے بنی اسرائیل پر جو ان پہ بطور سزا کے اللہ نے پابندیاں لگائیں تھیں، وہ ایک بوجھ تھے ان کے اوپر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پابندیاں بھی ہٹا دیں گے۔ جیسے میں نے بتایا نا کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں ان پر حرام ہوئی ہوئی تھیں، ان کی بہت زیادہ تفصیل ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ وہ کیا سخت پابندیاں تھیں۔ جو موٹی موٹی تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی۔ تو فالذین آمنوا بہ، اب اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، فالذین، یعنی گویا ہمیں بنی اسرائیل سے ہٹا کے یہاں لے کر آ رہے ہیں، آگے پھر بنی اسرائیل شروع ہو جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، اے ایمان والو، پس وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ کو چھوڑو اب تم اپنی فکر کرو، بنی اسرائیل کو چھوڑو اب تم اپنی فکر کرو۔ والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور آپ کو تقویت دیں گے، آپ کی حمایت کریں گے۔ دیکھیں عزر یعزر تعزیرن کا اصل معنی ہوتا ہے روکنا۔ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ تعزیر ہوتے ہیں نا، تعزیر واجب ہے، تو کوڑوں کو تعزیر کیوں کہتے ہیں؟
کوڑے لگانے کو کہتے ہیں نا، اس پر حکومت پر لازم ہے کہ اس کو تعزیری سزا دے، تعزیرات پاکستان آپ نے سنا ہوگا. تو چونکہ جب سزا ملتی ہے نا مجرم کو تو وہ بھی برائی سے رکتا ہے اور معاشرہ بھی برائی سے رکتا ہے، اس لیے اس سزا کو بھی تعزیر کہا جاتا ہے، ورنہ اصل تعزیر کا معنی ہے روکنا. تو سزا کو تعزیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روک دیتی ہے. تو عذر یعذر تعزیرن کا معنی ہے روکنا. جہاں آپ کسی کو کے گرد باؤنڈری کھینچ کے اس کو روک لیتے ہیں تو گویا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں آپ. تو اس لیے حفاظت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کسی کی حمایت کرتے ہیں، شر اس کی طرف آنے سے روک لیتے ہیں آپ، تو اس لیے بھی تعزیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں قرآن میں اسی معنی میں، حمایت کے معنی میں، وعزروہ، اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، مدد کی، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، قرآن کہتا ہے یہی لوگ ہیں پورے کامیاب. تو یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ. اب میں اس کے مختصر اس میں جو علمی نکات ہیں وہ جلدی سے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلا سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ شرک کتنی بڑی برائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو اللہ کا غضب بھی پہنچے گا، دنیا میں ذلت بھی پہنچے گی. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جیسے سامری نے جو شرک کی بنیاد بنا تھا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی کرنا بھی جرم ہے، لیکن جو برائی کی بنیاد رکھے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے. تو بنی اسرائیل نے تو بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ بھی مجرم، لیکن سامری جس نے بچڑا بنایا تھا وہ زیادہ بڑا مجرم تھا. ایک سبق یہ ملتا ہے. ایک سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ نالائق قوم جو ہے نا، اس کو آپ جتنے بھی دلائل دے دیں وہ نالائق کے نالائق ہی رہیں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں 7ویں آسمان سے ہو کر آیا ہوں، اللہ سے مل کر آیا ہوں. جبریل مجھے اوپر تک لے گئے تھے معراج کی رات میں. صحابہ نے بغیر دلیل کے یقین کر لیا کہ جب یہ سچے ہیں تو انبیاء کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کی نالائقیاں دیکھیں، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تورات ہم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے، اللہ کہے گا کہ میں نے کتاب دی ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں. اور پھر ان کے ساتھ معاملات کیا ہوئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا. پھر پوری بنی اسرائیل کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام تک اٹھا کے دیکھیں، فساد سے بھری ہوئی ہے. تو اپنے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم فسادی ہیں یا ماننے والے لوگ ہیں. تو ایک طرف ہو جانا چاہیے ہمیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل تو قوم تھی، گزر گئی، ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا. اللہ بنی اسرائیل کے واقعے سے نکال کر ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا. تمہیں تو اللہ نے پیغمبر دیے ہیں جو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لیکن کیا کریے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل. اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے، لال سرخ سا ہوا ہے، کیسا نور برس رہا ہے، لگتا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرا ہی بری موت ہو، صحیح ہے نا، کوئی الٹا کام کرتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے مرا ہو. اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترچھا ہو گیا، ٹیڑھا میڑا ہو گیا، منہ سے خون نکل رہا ہے، جھاگ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ کا جگر پھٹ گیا ہے، تو منہ سے خون کی الٹی آئیں گی، بدبو آئے گی. جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی. وہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی. نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا؟ خون آئے گا. فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا. یہ نیچرل ہے. اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اچھی موت ہے. گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی، بری موت ہے. لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے، اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے، مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک، میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت، علماء، سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی.
مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے, خدمت گزار تھے. موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بےچارے گر گئے, کٹ گئے پورے. ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا. تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے. میں نے کہا بری موت نہیں ہے, حادثاتی موت ہے, اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے. بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا, تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام, جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے. عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں, تو یہ بالکل غلط ہیں. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے والنازعات غرقا, برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے, نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے, یہ قرآن میں ہے. لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کہ جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی. حدیث میں آتا ہے انما اوعکو کما یوعکو رجلان, ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے. اس پہ آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور جو دیگر آپ کے اہل بیت تھے, جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا, تکلیف میں دیکھا, تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, واہ کرب ابتا, ہائے میرے والد کی تکلیف, دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا کرب علی ابیک بعد الیوم, تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف ہے. آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف, کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں, تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے, ختم. اس میں بھی صبر کر رہے ہیں, دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی کہ فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں, درجات بلند کرنے کے لیے, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, تکلیف ہے, ابے لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے, اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے, بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے. اب دیکھو ایک آدمی برا تھا, قاتل تھا, سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا, 1 سیکنڈ میں مر جائے گا وہ, موت کی تکلیف ہوگی اس کو. کنٹینر گزر گیا, اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے, اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا کرنٹ لگا اس کو, ایک دم سیکنڈ میں مر گیا, بہت تیز کرنٹ لگا, 1 سیکنڈ میں مر گیا وہ, تو تکلیف ہوئی اس کو؟ روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف, جو جس کا برزخ سے تعلق ہے, کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی, پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, فرشتہ جانتا ہے, میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے, برزخ سے ہے. اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی, کیونکہ روح تو پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے. تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے, وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو, تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا, لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے, وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے. تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں, اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں, اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے, وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے, کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں. ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا, یہ سب کو ہوتی ہے بھائی, یہ سب کو ہو سکتی ہے, نیک کو بھی برے کو بھی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے
راحت دے دیں نہ ہونے دیں اس کو تکلیف، تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اچھا، میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا اس میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا، تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا. تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے، وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گھر بس جاتا ہے کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں، آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑھے لہجے میں بات کریں، بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے، نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں، مجھے غصہ ہی نہ آئے. زیادہ تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ لاتیں مارنا شروع کر دیں، چیزیں اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں، یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی، جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ جذبات کیا ہو گئے، اب لڑ کے کیا کرنا ہے بھائی. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پڈے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں ہے، ایکچولی سب رسپیکٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی، آئیے تھینک یو، اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ابے تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے؟ میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو، بلا وجہ نہیں. کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا، یہ نظر آتا ہے. نحن العرب، ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے. گوروں میں قومیں کہاں ہیں؟ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. کون سے نسب پہ فخر کرے گا؟ کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے، کبھی شکر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے، بے شمار دولت ہے، اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے، تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، رکشا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے اندر تکبر نہیں ہے، الحمدللہ، غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو، اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا، ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے، کوئی روایات سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں، شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہماری، تو ہماری خاندانی روایات ہیں. ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں، اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے، بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں. تو پھر تکبر بھی آتا ہے، کبھی شکر آتا ہے، کبھی تکبر آتا ہے. عربوں کا تو ایک روایات ہیں بھائی، ایک مذہب ہے، خاندان ہے. اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے، بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نا کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں، ان کی بیچاروں کے پاس کلچر بلچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہوتے ہی نہیں. یہ جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے، نہ بجلی کا بل دینا ہے، نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ، نہ اس نے بچوں کی، بچے ہی نہیں ہیں تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی؟ تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی. کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے، ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی. محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں.
انہوں نے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا, وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی. پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ ہاں تک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات یہ ہے. لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ ریلیشن ہے. اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں. وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت ہی اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا, اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے ہیں تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا, ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن تک, حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں, لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی, وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں. تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا, اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اب اتنا خرچہ گورا اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھڈا کیری ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ, ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا؟ ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. صحیح ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے. بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں, ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے سے وہ لگائے گا, تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی, یہ ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے, وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا, وہ ابھی کیا بتایا یار, اپنی گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا. میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی, مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا, اس دن غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی, تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ. بہتر یہی ہے, کہاں چلے جاؤ, گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے, میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا, کہاں جائے بھائی, دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا, جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی,
لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ. تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری, تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں, غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا پارسل کرو نا, کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو. اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے, یہ اتنا بنتا نہیں تھا, لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا یہ نہیں جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں, کہیں یہاں سے بھی کیا کرو, موو کرو فوراً. گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. ہم وہاں سے نکلے. اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو, تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے, آفس. مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا, یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے. میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس. جیسے ہی آفس میں گھسا ہوں, ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دارالعلوم کرنگی سے 2 علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب بے وقت کوئی بندہ آئے نا, اس سے آدمی کو, اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے. اچانک 2 بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے. لوگ تو وہ تو بیچارے مولانا تھے, اب کیا کہہ سکتا ہوں میں, بزرگ نہیں تھے, نوجوان مولانا تھے وہ. میں نے کہا یار ان کو سناؤ ٹائٹ قسم کی نا, کہ بھائی آپ پہلے ٹائم لے لیتے. آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا, بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے. اب میں جیسے ہی اندر گھسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ 2 آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب میں پھیکی تکلف والی مسکراہٹ, السلام علیکم, آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا. جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا, اصول یاد رکھو, گھر سے نکل جاؤ, آدھا 1 گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک. یہ میرا تجربہ ہے, ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا, آپ کا ایک کا تجربہ ہوگا, مجھے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب. حقیقت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں, کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو, ہم تو کوئی بہت نیک بھی نہیں ہے, بہت نیک تو دور کی بات, ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی. تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے, آدمی ڈر جاتا ہے, اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے. تو میرا تو اصول ہے, زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی, جاؤ باہر جا کے بیٹھو, تو ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے. اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے, کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو, بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے, وہ نیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں جب دفتر میں آیا ہوں تو 2 بیٹھے ہوئے, پگڑی بھی باندھی ہوئی, داڑھی بھی ان کی, آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے. مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آ گئے, اور میں ابھی میں نارمل کنڈیشن میں ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں. میں بیٹھ گیا, کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے اکرامی نہ ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے اکرامی کا زیادہ خطرہ ہے. الٹی بات کر دی نا انہوں نے, تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب ٹکا کے. ابھی میں نارمل نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے. بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے, بالکل نارمل, تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, آپ بیٹھے, میں آتا ہوں. ان کو بٹھا کے, وہ جو بیچارے گارڈ ہیں نا ہمارے, ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا آرام سے. آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا, اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی, کوئی پرینک دیکھا, کوئی مزاحیہ, آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں, پھر میں نے ان کو بلایا. کس سلسلے میں حاضر ہوئے, اب آپ سمجھو, یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. ان میں سے ایک مولوی صاحب, نوجوان مولوی صاحب, انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ہوا, تو ابھی تو نکلا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے. ابھی میں خود پھنسا ہوا تھا. یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی, یہ مسائل تو 2-3 جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کیا خیال ہے, ایک والے کو کیا پتا ہے یار, جب 2-3-4 ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی. جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی, کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے, میں خود پھنسا ہوا تھا. کہہ رہے تھے میں پھنس گیا ہوں, کہہ رہے میں نے ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں, پھنس گیا ہوں میں.
تو اور بیوہ سے کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا وغیرہ وغیرہ نا. تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی اس سے کہا نہیں میں نے کہا اور ڈر جائے گا بیچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا, آدھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں, ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا ہوا ہی تھا نا میں. اچھا, تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو, میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا, اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں, جا رہا ہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں. تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا اب ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی عادت ہو گئی. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے, جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے اللہ کے بندے, یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہوگا. میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے, میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ. کچھ سوچو یار, آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو. میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد, اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا, اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے ہو, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ, پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو تھوڑی سی اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں, میں نے کہا ثواب کتنا کیا. اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ نا, اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت. میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے 29. چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کی تو 29 دن کا مہینہ ہے. تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں, یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے؟ فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے, یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے, خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. محبت بھی تو ملتی ہے, عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت. یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی, کسی اور سے, اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی.
دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. کیسے خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو سوتیلے بھائی کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. کس قدر خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کا. تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا, تم لوگ یہ کام نہ کرنا. سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. نہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا, اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے 4 شادیاں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے 2 کی تھی, اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا. انہوں نے بھی 4 کی. تو یہ تمام سائیڈ افیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے؟ سنت. اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ. اور یہ چھوٹی ٹینشنیں ہیں, یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو, اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں, ورنہ وہی خیریت ہے. پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی, وہ پھر گورے والی لائف ہے. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا, کوئی پھڈا نہیں ہوتا, لیکن لٹکتے ہیں بیچارے ڈپریشن میں جا کے آخر میں. خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں, کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے. اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا, شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا. تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کی ہے نا, میں نے ان کو بڑی حوصلہ دلایا. میں نے کہا آپ نے جنت کما لی بھائی اپنے لیے, باقی یہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے. کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو, لینا مت سیکھو. ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا. کہنے کیسے؟ میں نے کہا اب آپ نے جب کی ہے, لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے ان پہ ترس نہیں آیا, اور ہائے ہائے یہ ہے نا, ہائے ہائے یہ ہائے ہائے بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے, آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا, میں اتنا برا آدمی ہوں. تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نیک آدمی ہوں, میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی, کیا کہیں گے؟ آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں, ہم تو برے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو, تو وہ سید تھے. اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے, وہ زبیری, حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا وہ بھی سید تھا, لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں نسب وسب کو مانتے. کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں, لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے, تو زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے, یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا, اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا ہے میں سید ہوں. ابے تو کہاں کا سید آ گیا, پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے, کہاں سے ملا ہے, اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں؟ ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا, وہ میں نہیں تھا, پہلے میں یہ بتا دوں, کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی. وہ بھی سید تھا. اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں, تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید؟ کہہ رہے نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں, ہم تو برے لوگ ہیں بھائی, ہمارا تو کوئی نسب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پھر, کہ یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم 2 نمبر ہو, تم یہ ہو, آپ بولیں بھائی ہم 2 نمبر ہیں, ہم نے کب دعویٰ کیا مجھ سے؟ ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے. میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا, میں تو بہت ہی برا آدمی. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے. آپ کو بتا دوں میں, ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے, یہ بتا دوں میں, عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, لوگوں کی پرواہ مت کرو. لوگ کہتے ہیں نہیں چور ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. جب میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. بعض لوگوں نے یہ کہا تو بڑا ظالم ہے, گھر میں بڑا ظالم ہے, چنگیز خان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کریں نا, تو کون ہوتا ہے؟ میں چنگیز نہیں, میں ہلاکو خان ہوں. میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں, بندوق لے کے, بم لے کے, گریڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں. ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں. تیرا کیا لینا دینا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری, پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ. پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی, پکڑے گئے.
بالآخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا، فرسٹ وائف نے، کہ چلو ہو گئی، میں برداشت کر رہی ہوں. بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی، وہ زیادہ اچھل رہا تھا 2 فٹ نا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے، فرسٹ وائف نے مان لیا ہے، تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی؟ بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا، چلو بھائی کر لی ہے، مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے، زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے، اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو، بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف، تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ، دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا، یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے؟ اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی، وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا، نہیں، یہ بے موقع بات ہے. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں، مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا، ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں، اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں، اس کو محبت دو، عزت دو، پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے، اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا، میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی. یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا، بیگم تو میری مان گئی، اس کو میں نے محبت سے سمجھایا، لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے، وہ انکل بھی یعنی وہ جوانی انکل تھے وہ، تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے، بہت زیادہ. جب انہوں نے وہاں تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا، اور بس میں کیا کروں. اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی، اس کے 1 گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے، اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی، وہ میں نے ایک تھپڑ، میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا کم بخت 1 گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے، اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے. اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا. میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو. 1.25 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا، جو پہلے 1.25 گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے، تو تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا، نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے، نہ تیرا کوئی لینا دینا. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی، نکل یہاں سے تو. میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے، جو تھپڑ والا، اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے؟ ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو، یعنی ڈائلاگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلاگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی ہے اپنے خرچے پہ. لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے، بولے ہاں ہے ٹھرکی، آپ کو کیا تکلیف ہے، اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا، آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہے. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا، آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنا کھلاتے ہو، تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا، ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور. شروع میں تو مسلمان السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی، لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں، اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا، دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں، نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی، لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے، کون سی با موقع ہے، یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج